شیخ رمضان میں لوگ ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ جو آئی ڈراپ ہے یا ایئر ڈراپ ہے، یہ روزے کی حالت میں لینے میں کیا روزہ متاثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آئی ڈراپ اور ایئر ڈراپ، تو یہ جو ڈراپ ہے اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے روزہ متاثر نہیں ہوتا ہے، گرچہ اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین اور جو دیگر علماء کا فتویٰ ہے، بلکہ جدہ میں جولائی 1997 میں ایک فقی کنونشن تھا، اس فقی کنونشن میں انہوں نے جو چیز پاس کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو ڈراپ ہے، آئی ڈراپ اور ایئر ڈراپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بشرطے کہ حلق پر اس کو جانے نہ دیا جائے، اور اگر معمولی سا اگر چلا بھی جائے تو اہل علم کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت اگر بس بالکل معمولی سا اگر جاتا بھی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے ہم کلی کرتے ہیں تو کلی میں جب ہم پانی کو باہر پھینکتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پانی ہمارے تھوک کے ساتھ، لعاب کے ساتھ رہ جاتا ہے، جو ہمارے روزے پر یقیناً اثر انداز نہیں ہوتا۔ اگر اس طرح کی کوئی بالکل معمولی سی چیز ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جو ناک کا جو ڈراپ ہے یہ کان اور آنکھ کے ڈراپ سے الگ ہے۔ اس کا مسئلہ ناک کے ڈراپ کا کان کے اور ناک کے ڈراپ کا مسئلہ الگ ہے کان اور آنکھ کے ڈراپ سے، وہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، کہ ناک میں پانی لینے میں مبالغہ سے کام لیں الا یہ کہ آپ روزے سے ہوں۔ گویا کہ روزے کی حالت میں ناک سے جب ہم پانی لیں تو مبالغہ نہ کریں، اس لیے کہ وہ حلق پر چلا جائے گا۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ کھانے کا جو راستہ جس طریقے سے عام حالات میں منہ ہیں، اسی طریقے سے کھانے اور یا پینے کا ایک راستہ جو نادراً ہی جو عام حالات سے ہٹ کر استعمال ہو سکتا ہے وہ ناک بھی ہے۔ تو جب یہ ناک کھانے اور پینے کے راستے کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے تو جو ناک کا ڈراپ ہے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر وہ حلق تک پہنچ جائے، اور اگر وہ حلق تک نہیں پہنچتا ہے بلکہ ناک ہی میں رہ جاتا ہے تو جس طریقے سے پانی جب ہم وضو کرتے ہوئے ناک میں لیتے ہیں اور وہ پانی پھر نکل جاتا ہے تو اسے روزے پر اثر نہیں پڑتا، اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ناک میں ہم نے لیا حلق تک نہیں گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر حلق تک چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وباللہ التوفیق۔